رحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کی خوبصورت ترین باتوں میں آج کا موضوع تقدیر اللہ پاک نے ہر بندے کے لیے اس کی تقدیر بنائی ہے، اور اس کی تقدیر میں جو کچھ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ زندہ رہے گا، اس کی تمام باتیں اپنے لوح میں محفوظ کر رکھی ہیں کہ انسان کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، کیا نہیں ہونا ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ اس کو تقدیر کہتے ہیں، جو اللہ قادر ہے ہر چیز پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کا 2 چیزوں سے حکم ہو چکا ہے۔ نمبر 1 بدبختی و شقاوت، نمبر 2 فنا و ہلاکت۔ بے شک سب سے زیادہ خوش عیش وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ بے شک جو شخص روزی کی فکر سے، جس کا اللہ تعالیٰ خود ضامن اور ذمہ دار ہے، فارغ ہو کر اپنے نفس کو اس کے فرائض کے ادا کرنے میں مصروف رکھے اور اس کی تقدیر پر نفع و نقصان کی حالت میں راضی رہے، وہ سب سے زیادہ سلامتی اور آرام میں رہے گا۔ اس کو نفع اور خوشی حاصل ہوگی اور دوسرے لوگ اس کی حالت پر رشک کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو رزق لوح محفوظ میں کسی بندے کے حق میں لکھ دیا ہے، بندہ اس میں ذرہ برابر اضافے کے لیے کیسی ہی تدبیر کرے، کتنا ہی زیادہ تلاش کرے اور کیا کیا ہیلے بہانے نکالے، وہ اس کو زیادہ نہ کر سکے گا۔ اور اگرچہ کوئی آدمی کیسا ہی کمزور اور روزی کمانے کی تدابیر سے ناآشنا ہو، مگر جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ اسے ضرور پہنچے گا۔ اور جو لوگ اس مسئلے کو سمجھ کر اس پر کاربند ہوئے ہیں، وہ سب سے زیادہ آرام اور نفع میں ہیں، اور جن کو اس میں شک ہے، وہ سب سے زیادہ فکر و غم اور نقصان میں ہیں۔ جو شخص
اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، وہ نہایت پرسکون اور خوش رہتا ہے۔ جس شخص کی تدبیر ٹھیک نہیں ہوتی اس کے مقصود بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ نہایت چین و آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ جو تقدیر الہی کا مقابلہ کرتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو دنیا سے کشتی لڑتا ہے دنیا اسے چت گرا دیتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی تقسیم پر قناعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ جس شخص کی تدبیر ٹھیک نہیں ہوتی اس کے مقصود بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے وہ زمانے کے حوادث کو ہیچ سمجھتا ہے اور ان سے ذرا بھی نہیں گھبراتا، نہ ڈر خوف اسے رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ ایمان، اخلاص عمل، ورع، صبر، یقین اور رضا بالقضاء اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا نام ہے۔ روزی وہ چیز ہے جو اس کو تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ تقدیر پر راضی رہنے پر غم دور ہو جاتے ہیں، نہیں تو بندہ اسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے، غم کرتا رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا کروں کیا نہیں کروں۔ تقدیر الہی قوت اور کوشش سے دفع نہیں ہوتی اور روزی حرص اور طلب سے نہیں ملتی۔ نصیب ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو طلب نہ کرے اس کو بھی مل جاتی ہے۔ نصیب کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کا نصیب اچھا کر۔ موت کا وقت مقرر اور روزی پہلے سے بڑھ چکی ہے، بس کوئی شخص روزی دیر سے پہنچنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ حرص کرنے سے روزی کچھ پہلے نہیں مل جاتی اور سوال نہ کرنے سے کچھ مؤخر نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی بہت سے گناہوں کو مٹا دیتی اور اس کی تقدیر پر راضی ہونا بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے۔ کام وہ ہوتے ہیں جو تقدیر میں لکھے ہیں،
تقدیر کے آگے تدبیر کچھ کارگر نہیں ہوتی۔ تقدیر الہی انسان کی تجویز اور تدبیر کے تابع نہیں، بلکہ جو مقدر ہو چکا وہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ گویا کوئی کیسی ہی تدبیر چلائے مگر وہ کام نہیں آتی۔ اگر مخلوق کے رزق ان کی عقل کے مطابق تقسیم کیے جاتے تو جانوروں اور بے عقل لوگوں کے حصے میں بہت ہی تھوڑی روزی آتی اور وہ بھوک سے مر جاتے۔ تقدیر ایک تاریک مسئلہ ہے، تم اس پر نہ چلو، یہ ایک گہرا دریا ہے، اس میں نہ گھسو، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بھید ہے، تم اس کے سمجھنے کے پیچھے نہ پڑو۔ قیامت میں سب سے زیادہ اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہوتا ہے۔ بے شک تجھے اپنی قسمت ضرور ملے گی، تیری روزی کا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذمہ دار ہے۔ تقدیر میں جو کچھ تیرے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ بس اپنے نفس کو حرص کی شقاوت اور طلب کی ذلت سے بچا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہ اور آرام کے ساتھ روزی تلاش کر، زیادہ سرگرداں اور حیران مت ہو۔ قیامت میں سب سے زیادہ اور سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا ثمرہ استغنا اور لاپرواہی اور لالچ کا ثمرہ شقاوت و بدبختی ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے اور وہ اسے مقرر فرما چکا ہے اور اس کی کوشش سے مقرر مقدار میں ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کی طلب میں حریص اور شب و روز تکلیف کیوں؟ اٹھا رہا ہے۔ فرزند آدم آنے والے دن کی فکر نہ کر، کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔ اے بنی آدم، تیری روزی تجھ سے بڑھ کر تیری طلبگار ہے، بس تجھے چاہیے کہ اس کی طلب میں شریعت کی سیدھی راہ پر چلتا رہ۔ تنگ دستی کی حالت میں مقروض ہونا گویا سخت موت ہے، اور تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا نہایت آرام کا باعث ہے۔ جب تقدیر آ جائے تو تدبیر اور ہوشیاری بیکار ہو جاتی ہے۔ ایمان کی افضل صفت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے۔ بدنی صحت کی حالت میں بھی تقدیر الہی سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو پوری طرح تسلیم کرے اور سب کچھ اسی کی طرف سے سمجھے۔ خوشی وہ اس شخص کے لیے جو عفاف کے زیور سے آراستہ اور قدر کفایت پر راضی ہو۔ استغنا کو اس شخص نے پایا جو لوگوں کے مال و دولت سے نا امید ہو گیا اور جو ملا اس پر قانع اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانا اور اس کی تقدیر پر راضی رہنا کامل مردوں کا کام ہے۔ اگر تو صبر کرے گا تو جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، مگر اس پر تجھے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر بے صبری کرے گا تو بھی تقدیر کی تحریر پوری ہوگی، لیکن اس پر گناہ ہوگا۔ اگر تو نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا اور جو کچھ تقدیر میں لکھ گیا ہے اس پر راضی رہا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ رکھے اور ہر وقت اس بات کا منتظر رہ کہ تقدیر کیا کچھ پیش کرتی ہے، تو کامیاب رہا۔ کوئی روزی کا طلبگار تیری اس روزی کو کبھی نہیں پا سکتا جو رازق نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، اور جو نعمت تیرے حق میں لکھی جا چکی ہے اس کے حاصل کرنے میں کوئی شخص تجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد ہے، باوجود قدرت کو طاہی کرنا ایک بڑی مصیبت ہے۔ تقدیر ہوشیار پر غالب آ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور جو شخص آخرت کے عمل کرتا ہے وہ اپنے سب مقصود پا لیتا ہے۔ زندگی کی جڑ حسن تقدیر اور اس کا مدار حسن تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کی تقدیر کے مطابق اور انسان کی مرضی اور تدبیر کے خلاف اس پر جاری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر آدمی کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے، اور تقدیر کے آنے سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ آج کے دن آئندہ سال کی فکر نہ کر، کیونکہ جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا ہے وہ تجھے پہنچ جائے گا۔ اگر آئندہ سال کو تیری عمر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نئے روز میں جو کچھ تیرے مقسوم میں لکھا ہے پہنچا دے گا، اور اگر تیری عمر ختم ہو چکی ہے تو آئندہ سال کی فکر فضول ہے۔
جس شخص کی طرف دن اور رات متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اسے مصیبت میں مبتلا کرتے یا اسے نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہ کہ وہ تجھ سے راضی اور خوش رہے اور راست گوئی اختیار کرتا ہے کہ عہد و پیمان کے پورے کرنے کا تجھے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم قطعی اور اس کی تقدیر مضبوط اور محکم ہے۔ ہر ایک آدمی کی روزی اس کی موت کی طرح مقرر ہو چکی ہے۔ اے ابن آدم، تقدیر پر بھروسہ رکھ۔ جو کچھ تیرے مکتوب میں لکھا گیا ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوتا، بس چاہیے کہ تو اس کی تلاش میں قانون شریعت کے خلاف نہ کرے، اور جو چیز تیرے مکتوب میں نہیں لکھی گئی اس کو تو کبھی حاصل نہیں کر سکتا، خواہ اس کے لیے کتنی ہی کوشش کرے، اس لیے کہ تلاش روزی میں قانون شریعت کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ جو مصائب تقدیر میں لکھے گئے ہیں، انسان کتنا ہی ہوشیار اور چوکنا رہے وہ اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ تمام کام تقدیر الہی کے تابع ہیں، یہاں تک کہ انسان اپنی تدبیروں میں ہوتا ہے اور موت اسے پکڑ لیتی ہے۔ سختی و نرمی جو کچھ پیش آئے، ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو۔ جو روزی پہلے سے تقسیم ہو چکی ہے اس پر راضی رہ کے مطمئن زندگی بسر ہو، اور جو رزق مل چکا ہے اس پر قناعت کر کے سب تکالیف سے بچا رہ۔ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ اس شخص کو ہے جو اس کی تقدیر پر نہایت راضی ہے۔ دنیا اور آخرت کے بادشاہ وہ فقیر ہیں جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی اور اس کے حکم کی باب پر سر جھکائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اندھا آدمی ٹھیک اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اور گاہے آنکھوں والا سیدھے راستے سے چوک جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے وہ مصائب میں اچھی طرح صبر کرتا ہے۔ بندے پر اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اس کی تقدیر پر راضی ہو۔ بے شک تو اپنی موت کے مقرر وقت سے آگے بڑھنے والا نہیں، اور نہ تجھے وہ چیز مل سکتی ہے جو تیرے مقسوم میں نہیں۔ بس اے بدبخت، تو اپنے نفس کو کس لیے شقاوت میں ڈالتا ہے؟ یہ یقینی بات ہے کہ اگر خواہش نفس تجھ پر غالب آ گئی تو تیری آخرت کو بگاڑ دے گی اور تجھے ایسی بلا میں ڈال دے گی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس بدبختی میں پھنسا دے گی جس کے ختم ہونے کی کوئی امید نہیں۔
کبھی اچانک سب کام درست ہو جاتے اور کبھی طلبگار ناکام رہتے ہیں۔ کبھی اچانک بلا اور مصیبت سر پر آ پڑتی اور کبھی اللہ کو منظور ہوتا ہے تو ٹل جاتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، کبھی آرزوؤں کے پورا ہونے میں دشواری پیش آتی، کبھی موت جلدی سے آ جاتی ہے اور کبھی بری خصلت آدمی کو دھبا لگاتی ہے۔ آنے والے کل کی فکر نہ کر، کیونکہ اگر تیری عمر باقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دن کی روزی پہنچا دے گا، اور اگر تیری عمر آج ختم ہو چکی ہے تو پھر اس روز کی فکر فضول ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اس کا یقین قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو شخص جس کا یقین درست نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کس طرح راضی ہو سکتا ہے؟ کبھی معاملات پیچیدہ اور مشکل ہو جاتے ہیں اور کبھی خوشی خراب ہو جاتی ہے۔ بہت سے روزی کے طلبگار ایسے ہیں جو اس سے محروم رہتے ہیں اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کی تلاش نہیں کرتے مگر ان کے گھر میں بیٹھے بٹھائے روزی مل جاتی ہے۔ بہت سے غنی اور مالدار ایسے ہیں کہ کوئی ان کی پرواہ نہیں رکھتا اور بہت سے فقیر ایسے ہیں کہ ہر کوئی ان کا محتاج ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ کسی بچاؤ اور تدبیر کی پرواہ نہیں رکھتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور والے نزدیک اور نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنا بچاؤ کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے، کبھی زور آور کا پاؤں پھسل جاتا ہے، کبھی نزدیک والے دور ہو جاتے ہیں اور کبھی سخت طبع نرمی قبول کرتے ہیں۔ کبھی مدد چاہنے والے کو بھی تکلیف پیش آ جاتی ہے اور کبھی قابل سزا لوگ بھی سزا اور تکلیف سے بچے رہتے ہیں۔ کبھی کلام کرنے سے نقصان ہوتا اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ کبھی ٹیڑے بھی سیدھے اور درست ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور کبھی حجت باز بھی دوسروں کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کبھی محروموں اور بے نصیبوں کو بھی روزی ملتی ہے، کبھی تلوار کے وار خالی جاتے اور کبھی خواب سچے نکل آتے ہیں۔ کبھی عاجز اور کمزور غالب آ جاتے اور کبھی آسانی کے ساتھ مطلب نکل آتے ہیں۔ کبھی معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور کبھی سب خوشیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تقدیر کے سوا ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی ہیلا اور دوا ہے۔ تقدیر کے سوا ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی ہیلا اور دوا ہے اور قناعت اختیار کرنے میں
پوری غنا ہے۔ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر اور حیلہ کرتے ہیں، مگر تقدیر حیلہ ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ ادبار میں پڑے ہوتے ہیں وہ صاحب اقبال جاتے ہیں، اور کبھی صاحب اقبال چاہ ادبار میں گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کوئی صابر اور راضی ہو یا اس میں جزا فضا بے قراری کرے، اس کا قلم ٹلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہونا نہایت تکلیف کا باعث اور اس کی حکم پر راضی رہنا کمال کا موجب ہے۔ کبھی اندھا گھوڑا بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے اور کبھی مایوسی کی جگہ سے مطلب نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے اور ہر ایک اندازے کے لیے ایک مدت مقرر فرمائی ہے۔ ہر ایک فکر اور غم کے لیے زوال اور ہر ایک تنگی کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اور مال ہے۔ بے شک اگر تم تقدیر الہی پر راضی رہو گے تو تمہاری زندگی مزے سے گزرے گی اور لوگوں سے بے پرواہی حاصل ہو جائے گی۔ روزی پہلے سے بڑھ چکی ہے، حریص محروم رہتا ہے اور بخیل کی مذمت ہوتی ہے۔ اپنی حرص کو چھوڑ کر اور جو روزی تیرے حق میں مقدر ہو چکی ہے اس پر ٹھہرا رہ، اس پر قناعت کرتا کہ تو اپنے دین کو محفوظ رکھے۔ جو چیز تمہارے لیے ضروری ہے اس کی فکر مت کر، روزی جو تیرے مقدر میں رکھ دی گئی ہے اس کی فکر فضول ہے۔ بس بے فائدہ کام میں مت پڑ۔ جو شخص اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے وہ نہایت چین اور آرام سے زندگی بسر کرتا ہے۔ اے انسانوں، تقدیر پر راضی رہنا سیکھو۔ اللہ پاک نے جو ہم سب انسانوں کی مقدر میں، تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر راضی رہ اور اطاعت الہی کر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر